میرے سامنے جو شخص بیٹھے ہیں ان کا کشمیر سے تعلق ہے اور کشمیر سے بہت سارے نوجوانوں کی اکثریت اوورسیز چلی جاتی ہے, باہر جا کر کام کرتے ہیں. سعودی عرب میں, اچھا سعودی عرب میں جو اتنے سال انہوں نے گزارے گھر سے دور, اس دوران ان کو یہ پری ڈائبیٹک بھی ہوئے, بلڈ پریشر کا شکار بھی ہوئے, معدے کے طرح طرح کے مسائل بھی ہوئے اور بری طرح ڈپریشن میں بھی چلے گئے. یہ وہ چہرے ہیں جو میں نے اکثر آپ کو اپنی او پی ڈیز سے دکھائے ہیں. پھر بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں اور حکومت سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کریں. ایک بہت بڑا بلک ہے اوورسیز لیبر کلاس کا جو باہر یہ کام کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سعودی عرب میں پرچیزر ہوں. تقریباً 23 سال سے میں سعودی عرب میں ہوں. رائل فیملی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. 23 سال میں آپ سعودیہ کی رائل فیملی کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل. تو اس دوران مجھے بتائیں کیا مشکلات؟ آپ شروع میں جو گئے تھے وایا ویزا گئے تھے یا ڈنکی کے ذریعے گئے تھے؟ نہیں میں پراپر جو ویزا ہے لے کے گیا تھا. ویزا لے کر گئے تھے. سعودی عرب میں ویزا مل جاتا ہے اس لیے وہاں ان کو لیبر کلاس چاہیے بھی تھی. جی سر. مجھے بتائیں کہ کتنا کما لیتے ہیں وہاں آپ اب؟ تقریباً 2-2.5 لاکھ کما لیتا ہوں میں اب. جی اتنے سال بعد کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال ہو گئے. 23 سال بعد آپ 2-2.5 لاکھ کما رہے ہیں بس. جی. اچھا میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہی 23 سال اگر پاکستان میں آپ نے دیے ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے, تب آپ کتنا کما لیتے؟ سر اتنا تو کما لیتے. اتنا تو کما لیتا. تو پھر ان 23 سال میں جو آپ, بیگم آپ کی ساتھ رہتی ہے؟ نہیں وہ پاکستان میں. 23 سال سے بیوی پاکستان ہے؟ جی پاکستان. 23 سال سے. جی بالکل. اور بچے بھی پاکستان. بچے بھی 23 سال پاکستان رہے. جی جی بالکل. تو مجھے بتائیں وہ جو 23 سال آپ کی زندگی تھے یہ تمام اوورسیز پلیز دیکھیں, ان کی کہہ دیتے ہیں مجھے بعد میں جی مجبوریاں. یہ اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ساتھ لائے ہیں, اس کی شادی کو ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 8 مہینے ہوئے. 8 مہینے ہوئے ہیں. اور وہ وہاں جاتے ہی سعودیہ اس کو بھی معدے کے مسئلے, ڈپریشن, پریشانی, انگزائٹی, جبکہ اس کے بھائی ادھر بیٹھے ہیں. امیجن کریں جو اکیلا جاتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہے. بیویاں یہاں پھینک جاتے ہیں. پھینک اس لیے جاتا ہوں کیونکہ کوئی کیئر نہیں ہے نا. ایک عورت میں مان ہی نہیں سکتا اکیلے بچے پال لے پیسے کے زور پہ. مشکل ہے. پھر مشکل کیا, تربیت میں والد کا پھر کیا کوآپریشن رہا. تو جو لوگ مجھے باہر دیکھ رہے ہیں, آپ کو مجھے بتائیں باہر کیا کیا پرابلم فیس کرنے پڑے, کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں, کیا کیا ایشوز ہو جاتے ہیں؟ تو ہر طرح کی بیماریاں ہیں, ڈپریشن ہے, خوشی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ویسے لوگ تو کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں. یہ مجبوریاں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہم اپنی لائف میں جو لوز کر رہے ہیں اس کا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے. پہلے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کیا کر رہے ہیں. کیا کیا بیماریاں فیس کی؟ ابھی وہاں پہ مجھے معدے کی پرابلم ہوئی, وہاں پہ مجھے شوگر ہوئی, وہاں پہ مجھے بلڈ پریشر ہوا. کیسے ڈیل کیا اکیلے؟ مشکل سے, بہت مشکل سے. رات میں سوتا نہیں تھا. رات سوتے نہیں تھے؟ بالکل. دن کو ڈیوٹی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے. یہ بھی پتہ ہے اگر کام نہیں کرنا ہے تو سیلری نہیں ملے گی, سیلری نہیں ملے گی تو گھر کا کام نہیں چلے گا. وہاں کفیلوں کا رویہ کیسا ہے؟ ہمارا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اچھا. جو میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ہے, کیونکہ میں رائل فیملی کے ساتھ ہوں. وہ بہت اچھے لوگ ہیں. صحیح ہے. وہاں ہمیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جو بھی ہوئی یہ ہمیں مطلب اپنی فیملیوں سے دوری کی وجہ سے. تو بیوی کو آپ 23 سال, بیوی یہاں کن مسائل کا شکار ہوئی؟ یہ بھی بیوی کو کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ اس کو بھی بلڈ پریشر ہے. اور کیا مسئلے؟ ڈپریشن میں رہتی ہے. ڈپریشن ہے. بچوں پر اس سب کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہے؟ فی الحال تو ٹھیک ہے الحمدللہ. کبھی باپ کی کمی انہوں نے محسوس نہیں کی؟ وہ تو ظاہر ہے محسوس ہوتی ہے. ابھی میرے بیٹے نے اسکول چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اس نے اسکول چھوڑ دیا. بیٹی چلو الحمدللہ پڑھ رہی ہے, چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے. لیکن میرے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو پڑھائی ہے وہ خراب ہوئی ہے. اگر آپ یہاں ہوتا تو ایسا نہیں ہونا تھا. اب دیکھو یہ کتنی اہم بات کر رہا ہے کہ میرے باہر ہونے سے ان کے بیٹے کی جو اولاد آگے انہوں نے کھیتی لگانی ہے, اس نے اسکول چھوڑ دیا. بالکل. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں. جی بالکل, مجھے احساس ہے اس چیز کا. تو نسل تو پھر آپ کی الٹیمیٹ ہے نا. جی بالکل. تو اگر آپ کی نسل جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو رہی ہے, تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو, جس کو میں روک رہا تھا کہ بھائی وہ کہتا ہے میں ₹1,00,000 کماتا ہوں باہر جا کے, 23 سال باہر رہنے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی پڑھائی بھی چھوٹ گئی. تو آپ کا جو بھائی 1 سال, ابھی 8 مہینے 1 سال سے باہر ہے, تو وہ میکسیمم کتنا کما لے گا؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب فیصلے نہیں ہونے چاہیے, اور پاکستان میں رہ کے ہی اگر آپ کے باقی چاروں بھائی بھی انہی بیماریوں کا شکار ہے
جی وہ رہ بالکل، کر میرا کریں تو دوسرا بہتر بھائی ہے ہے سر، وہ اس کو بھی یہی اس مسئلہ کو ہے یہی پرابلم ہے. تیسرا بھائی ہے، اس کو بھی یہی پرابلم ہے. یہ صرف اور صرف دوری کی وجہ سے، گھر سے دوری کی وجہ سے. گھر کی دوری کی اچھا، وجہ جو سے. بیگمات ہیں ان کی ادھر کشمیر میں، ان کے کیا کیا مسائل ہیں؟ آپ نے اپنی بیگم کے تو بتا دیے، جی کیا وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے؟ ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے. تو اب 23 سال بعد کوئی احساس ہے کہ میں 23 سال پہلے پاکستان میں ہی ہوتا، نہ جاتا باہر؟ یہ میں بہت تمام ایسا. اوورسیز سے بات کر رہا ہوں جن کو آگ لگی ہوئی ہے کہ بس یورپ چلے گئے، سعودیہ چلے گئے تو پتہ نہیں وہاں جا کے کوئی پیسوں کے انبار کھل جانے ہیں، ہم نے کروڑ پتی بن جانا ہے. ایسا ہے وہاں؟ نہیں سر، میں تو کہوں گا کہ تھوڑا کمائیں، تھوڑا کھائیں، پھر اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، اپنے ملک میں رہیں. جتنی محنت ہم لوگ وہاں کرتے ہیں نا، اگر یہی محنت ہم لوگ یہاں کریں تو اس سے بہت اچھا ہم گزارا کر سکتے ہیں. وہاں کھانا پینا ٹھیک ملتا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کھانا بہت اچھا ہمارا. ٹھیک ہے، لیکن خود بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں؟ نہیں، ویسے جو میری جاب ہے، ہم لوگوں کو ہر ایک چیز بنی ہوئی ملتی ہے. ہاں، لیکن جو باقی مزدور جو کلاس ہے ان مزدور کی بھی کلاس ہے اتنی وہ عیاشی ہے جو نہیں، کھجوروں سے نہیں، اتارتے نہیں. ہیں درختوں سے، صبح جو ایک کمرے میں 8 8 9 9 رہتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے سعودی عرب میں، ان صبح کے ساتھ 4 بھی بجے یہی ہوتا ہے؟ سر صبح 4 بجے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، شام کو 5 بجے 6 بجے 8 بجے لوگ آتے ہیں، آ کے خود بناتے ہیں، خود کھاتے ہیں. وہی رات کا بنایا ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دوستوں کو دیکھا، رات کا بنایا ہوا کھانا دن کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہی گرمی دھوپ میں پڑا رہتا ہے، وہی لوگ وہ 12 بجے کھاتے ہیں. تو یہ چیزیں تو یہ کوئی نہیں زندگی تو بتا رہا. کسی نارمل انسان سے گری ہوئی زندگی ہے. کیا بہت بدتر زندگی. تو یہ وہاں لیبر کلاس کتنا کما لیتی ہے سعودی عرب کچھ میں؟ بھی نہیں، یہی اور لاکھ، کفیل 1.5 کیا لاکھ، اشر لاکھ کرتا ہے؟ 1.5 لاکھ. اور کفیل کیا اشر کرتا کفیل تو جو کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے بہت کچھ دیکھا سر. بتائیں نا. دیکھیں نا، کفیل ہیں، آپ نے اقامہ بنانے کے لیے کفیل کو پیسے دیے ہیں، وہ پیسے لے کے بھی وہ انکار ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں ہیں. پھر آپ نے منتیں کرنی ہیں، پھر اس کو پیسے دینے ہیں، پھر آپ نے جا کے، اگر اس نے اپنا اقامہ بنایا، پھر آپ جب چھٹی آتے ہیں پھر آپ نے اس کی منتیں کرنی ہیں، اس کو پیسے دینے ہیں، پھر چھٹی آئیں گے. بلیک میل ہوتے ہیں. بلیک میل ہوتے ہیں کہیں بھی ہیں. یہ تو صرف دیکھتے ہیں ہم لوگ، جو ہمارے پاکستان میں رہنے والے بھائی ہیں، یہ تو سوچتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں پتہ نہیں پیڑوں سے پیسے اتار کے لاتے ہیں. لیکن یہ جب وہاں جاتے ہیں نا، پھر یہ مجبور ہوتے ہیں، یہ واپسی کے میں نہیں رہتے ہیں. پھر واپس ان نہیں کے آ پاس سکتے. واپسی کا راستہ ان کے پاس نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا واپسی کا یہاں سے راستہ؟ پیسہ قرض لے کے، ادھار لے کے، کوئی بیوی کا زیور بیچ کے جاتا ہے، کوئی زمین بیچ کے جاتا ہے، کوئی بھینس بیچ کے جاتا ہے. وہ پھر کیا کرے گا جب 7-8 لاکھ روپے، 10 لاکھ. ابھی ایک آدمی ریسنٹلی 11 لاکھ کا ویزا لے کے گیا ہے پاکستان سے سعودی عرب. وہ پیسے کہاں سے پورے کرے گا؟ 11 لاکھ کتنا عرصہ لگے گا اس کو؟ سننے والے تو، دیکھنے والے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں بس یہ لوگ گئے ہوئے ہیں، کما رہے ہیں بھائی، کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ایسا ہے؟ لیکن اندر کا ان کو پتہ نہیں. نہیں نہیں نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے. جنازے بھی فونوں کے اوپر دیکھتے ہیں. فونوں کے اوپر دیکھتے ہیں، بالکل بالکل. تو میرے 23 سال میں میرے کتنے اپنے اس دنیا سے گئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی کو. پیرنٹس آپ کے؟ الحمدللہ میرے پیرنٹ حیات ہیں، میرے والدہ ہیں، والد. کوئی پچھتاوا ہے کہ نہ جاتا باہر؟ ہے. ابھی سوچتا ہوں کہ اگر میں نہیں جاتا تو اچھا تھا.